شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی حضرات بیٹھے کہ اگر اس صاحب استطاعت ہے تو الگ گھر لے کر دے. اگر بچی مطالبہ کرے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دے. اس کی ہمت نہیں کرائے پر لے سکتا ہے تو کرائے پر لے کر دے. اس کی ہمت نہیں تو گھر میں ایک حصہ پورشن اس کا الگ ہو. اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی آنے والی کا حق ہے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو روزے رکھو، تے تسبیح پڑھو، کسی دے دینوں برباد نہ کرو. پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو کہ وہ کبھی ساس کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی سسر کے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی اس کی بہنوں کے کپڑے دھو رہی ہے. تو میری ماں دے ابو بولنا نہیں. ارے بے وقوف، اگر تیری ماں زیادتی کرے تو بیوی کو بچا، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں کو بچا، اگر بہنیں زیادتی کرے تو بیوی کی حفاظت کر، بیوی زیادتی کرے تو بہنوں کی حفاظت کر. سسر کی طرف سے شدت ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو جا، بیوی کی طرف سے بدتمیزی ہے تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کر. یہ لے جانے والے کی ذمہ داری ہے. تو میں سوچتا تھا کہ اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کیوں ہے. پھر میں نے لغات کو دیکھنا شروع کیا کہ کیا مناسبت ہو سکتی ہے. تو مجھے اتنے خوبصورت مناسبت ملی، میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں. نکاح کا مطلب ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، دو چیزوں کا یکجان ہو جانا. اور اس کے 4 شکلیں لغت میں بتائی گئی ہیں. بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا کے یکجان ہو جانا، مرد کا عورت پہ اعتماد کر کے ایک جان ہو جانا، درخت کی شاخوں کا ایسے آپس میں مل جل کر یکجان ہو کر چھاؤں بنا دینا. یہ ہے لفظ نکاح کا لغوی مطلب. یہ یہاں کیسے فٹ آتا ہے؟ مرد کے خوبصورت اخلاق جو دھیمی بارش کی طرح عورت کے دل پہ اترتے ہیں، جو زمین ہے اور وہ ایک سرسبز کھیتی بن جاتی ہے. اب آیت قرآن جوڑ دو، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اور کھیتی کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا، فتوے سے نہیں چلایا جاتا. مفتی طیب صاحب جا کے فتویٰ دے دیں گندم ہو جا، میں یہ فتویٰ دارالعلوم امدادی، وہ نہیں ہوگی. اس کے لمبا کام ہے. تم سب بچے علماء بننے والے ہو. تم کل کو ہم عالم ہیں، اپنی بیوی کو فتوے سے چلائیں گے؟ کبھی نہیں چلے گا. دھیمی بارش والے اخلاق اپناؤ، تمہارا گھر آباد ہوگا. اخلاق بارش کی طرح ہے اور بیوی زمین کی طرح ہے. اس کا دل تمہارے اخلاق سے متاثر ہو، پھر وہ تمہارے لیے نسل پیدا کرنے کا ذریعہ بنے. نکاح، نکاح نہ کہا پھر نہ کہا، نیند کا آنکھوں میں اتر جانا اور سلا دینا. تمہارے خوبصورت رویے تمہاری بیوی کو اتنی سکون کی زندگی دیں کہ وہ چین کی نیند اس سے چین سے اٹھے. کتنے گھر ٹوٹ گئے شک کی وجہ سے. شک، نیک پاک بیویوں پہ شک کرتے 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 طلاقیں ہوں گی. ایک مزاج ہے، اس کے لیے عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے. ایک مزاج ہے. اگر تربیت نہ ہو تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر دیتا، چاہے عالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار. بیوی کے فون چیک کیے جا رہے، کتنے فون کیتا ہے، کتنے فون آیا، کتنے میسج کیتا ہے، کتنے میسج آئے. یہ ایسے الو ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے. اعتماد کرنا، اعتماد دینا. اور چوتھا مطلب ہے شاخوں کا جڑ کے چھاؤں بنا دینا، جس کے نیچے نسل پروان چڑھتی ہے. جس مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی تو وہ پروان چڑھتے ہیں. خامند بیوی کے خوبصورت رویے اور اخلاق جو یوں مل کر ایک چھاؤں بناتے ہیں اور اس چھاؤں میں اگلی نسل پروان چڑھتی ہے. مجھے ایک بچہ ملا چند دن پہلے، میڈیکل کالج پڑھتا ہے. کہا جی 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں اور ہر دفعہ ٹاپ کرتا ہے کلاس میں. میں کیوں؟ کہا میرے ماں باپ آپس میں لڑتے بہت، ان کی لڑائی کی وجہ سے 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا. زندگی تھی بچ گیا. پھر آپ کے بیان سننے کا موقع ملا تو مجھے کچھ سمجھ میں آئی ہے، تو میں پھر آپ سے ملنے آیا ہوں کہ میں اب کیا کروں. تو ان بچوں کا نکاح ہو، جن کا ہو چکا ہے، ہم سب گھروں والے ہیں، ان کے ہونے والے ہیں. میرے عزیزو، نکاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے زندگی کیسے گزارنے. خوبصورت اخلاق، اچھے رویے، بیوی پر اعتماد اور اس کو محبت دے کر یکجان ہو جانا. چونکہ میں کسی کی بیٹی کو لے کے گھر آیا تھا، میں نے کسی کے گھر گیا جو اپنا گھر، سہیلیاں، آنگن، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے. آتے ہی اگلے دن اس پر ساس کی چڑھائی الگ، سسر کی الگ، اور خامد کی بہنوں کی چڑھائی الگ، خامد کی اپنی الگ. اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ لیکن چونکہ ہم معاشرت پڑھتے ہی نہیں، علماء سے گلا ہے. یہ فقہی مسائل پہ ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ آستینیں چڑھا لیتے ہیں، اور جب معاشرت کے ابواب چلتے ہیں تو تقریر ہو رہی ہے تو دب 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 دب.
ترمذی کی جلد ثانی جب میں پڑھ رہا تھا اور ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی تھی تو بھی پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. ایسی کتاب ہے ترمذی کی جلد ثانی, معاشرت خوبصورت. لیکن مولانا یاسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی بس اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی. تلاوت ہو رہی, تلاوت, اتنے خوبصورت مضامین. رفع یدین کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا اور نہیں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا. سورۃ فاتحہ نہیں پڑھوں گا تو جہنمی ہوں, پڑھوں گا تو جہنمی ہوں. یہ وہ مسائل ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار نہیں ہے. لیکن جو معاشرت میں بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جن پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے. میری بد اخلاقی مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گی, میرے اخلاق مجھے جنت کے عالی مقام تک پہنچا دیں گے. میرے نبی نے فرمایا اخلاق اچھے کرو, ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. لیکن ہمارے علمی حلقوں میں فقہی مسائل پر فضول کی طاقت لگ رہی. اللہ کے فضل سے ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر مطمئن ہیں. جو علماء دیوبند نے اس کی تشریح کی ہم اس پر مطمئن ہیں. اب ہمیں دلائل سناؤ یا نہ سناؤ ہم مطمئن ہو چکے ہیں. ہاں لیکن میں زندگی کیسے گزاروں؟ میں نے باپ سے کیسے بولنا ہے, ماں سے کیسے بولنا ہے؟ میں ایک لڑکی کو گھر لے کر میں نے اس کا زندگی کیسے گزارنی؟ اگر میں نے 8 سال میں ایک سبق بھی ایسا نہ سنا تو میں تو ان پڑھ اور جاہل ہوں, مجھے کیا خبر. وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں, اس سے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہ باز. میں گاؤں میں تھا, ایک ہمارے قریب دیہاتی 2 ایکڑ زمین ٹوٹل, غریب بندہ, اس رمبی مار مار اپنے پتر کو عالم بنایا. ایک دن میرے پاس لے کر آئے, کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھ جاتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں, ان پڑھ. میں کہوں کی گل ہے کہ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں, ہم پتہ نہیں کی پڑھتے آئے, ماں دے گل لگ جاتا ہے, میرے گل لگ جاتا ہے. یہ ایک ان پڑھ کا تجزیہ تھا کہ 10 سال کے بعد بچہ گھر آیا, اسے ماں باپ سے بولنے کا سلیقہ نہیں. تو بیوی سے کیا بولے گا جس ماں نے جنا جب وہ اس کو عزت نہیں دے رہا, شریک کو کہاں سے عزت دے گا؟ بھائیو یہ دین سکھاؤ. میں نے اپنے استاد محترم سے مانگا استاد یہ گلا کرو, کہنے لگے کیا؟ مگر آپ نے ہمیں علم بھی سکھایا, آپ کا شکر ہے. آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی, آپ کا احسان ہے. آپ لیکن آپ نے گھر کی زندگی نہیں سکھائی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کو ناراض کرتے رہے, بیوی کو ذلیل کرتے رہے. تو وہ مولانا احسان صاحب رونے لگے, کہنے لگے تو نے بڑی دیر کے بعد ہمیں بتایا. تو مولانا عبدالرحمان صاحب میرے دوسرے استاد بیٹھے تھے, فرمایا نہیں ہم نے بتایا. میں نے کہا استاد جی بتایا نہیں, گزارا ہے, گزر چکے. یہ چھوٹے ٹیشن نہیں, رسالے والا پکانا, یہاں بڑی گاڑیاں نہیں ٹھہرتی. یہ سارے علماء بڑی گاڑیاں سیدھا جا کراچی کھلوندے. میرے بچوں معاشرت نہ سیکھی تو جنت اور جہنم کا مسئلہ بن جائے گا. اور اختلافی مسائل کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, ساری جنت میں جائیں. چونکہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بات قول فیصل ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیحات کو ثابت کرتے گزار دی, زندگی ضائع کر دی. ابو حنیفہ کو میری ترجیحات کی کیا ضرورت ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ ان چاروں میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا, کون راجے کون مرجو, یہ سب سردار ہیں. وہ مجھے بھی واقعہ یاد آ گیا, روز الفائق میں پڑھا تھا, سے وہ 30 سال پہلے, کہ ایک آدمی نے دیکھا جنت میں ایک ستون ہے, تو اس کو 4 آدمیوں نے نا زنجیروں سے ادھر 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 کر کے نا یوں پکڑا ہوا, اور ہر ایک زور لگا رہا ہے. تو ان کی جی میں آتا ہے اگر انہوں نے ستون کو کھینچنا ہے تو پٹھے ہو کے زور لگائیں. ایک ادھر لگاتا ہے, ادھر لگاتا ہے, ادھر ادھر. تو ایک فرشتے سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیا چکر ہے, یہ ستون کیا ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے فرشتہ یہ ابو حنیفہ ہیں, یہ مالک ہیں, یہ شافعی ہیں, یہ احمد ہیں, اور یہ دین کا ستون ہے, ان چاروں کی محنتوں سے سیدھا کھڑا ہوا ہے. یہ روز الفائق کا واقعہ میں آپ کو سنا. 3 سال بعد یاد ہے میں نے اچانک. اللہ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا. ان کی تحقیقات پہ کبھی راج مرجو کے فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن جو چیز میں ابھی بول رہا ہوں اس پہ جنت اور جہنم کا دار و مدار. ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, بیوی پر ظلم ہو گیا, بھائی کا حق مارا, بچوں کا حق مارا, زندگی جنت اور جہنم کے درمیان آ جائے گی. بد اخلاقی, میرے نبی سے پوچھا گیا ایو سیئۃ اعظم, سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ہم نے کہا سوء الخلق والشح المطاع. بد اخلاقی اور بخل سب سے بری برائی, سب سے بڑی برائی. کہ ایو حسنۃ اعظم, سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء. اچھے اخلاق, صبر, تواضع اور اچھے اخلاق کے حقدار سب سے زیادہ میرے رشتہ دار ہیں. رشتوں میں ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہن بھائی, سب. اس رشتے کو محبت کا پانی پلاؤ, چین کی زندگی گزارو. تانے, طنز, بولیاں, شدت, یہ ہمارا ماحول بن چکے. بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی بھی نہیں. کیوں؟ کہ اس نے نسل تیار کرنی ہے. اس کی گود میں جو پروان چڑھ رہی ہے نسل, اس کو اس نے ایک خوبصورت انسان کا روپ دینا ہے.
لیکن وہ کبھی خامد کا تانا سنے، کبھی ساس کا سنے، کبھی سسر کا سنے، کبھی اپنی نندوں کا سنے، تو اس کی تو نیند حرام ہو جائے گی، اس نے اولاد کو کیا پالنا اور کیا پرورش کرنا۔ تو میرے عزیزو، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا صاحب ہے جو سارے علمی حلقوں میں چل رہا ہے کہ معاشرت پر تو جنت اور جہنم کا دار و مدار، ایک گندا بول جو دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے وہ نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، ایک میٹھا بول جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزواختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام